اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا خطبہ حیا کے بارے میں ہے، یعنی شرم اور حیا، شرمندگی۔ سلسلے میں امام صاحب خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیا بہترین اور عمدہ اخلاقی صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر فطری طور پر رکھی ہے یا ان کی فطرت میں ودیعت فرمائی ہے، اور یہ چیز یہ فطرت میں ہے۔ یہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے قصے میں ظاہر ہوتی ہے جب انہوں نے ممنوع درخت سے کھا لیا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان دونوں نے اس سے کھا لیا، یعنی اس درخت سے۔ آپ جانتے ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کا قصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں رکھ کے ان کو یہ کہہ دیا تھا کہ پوری جنت تمہارے لیے ہے، یہاں پہ سب کچھ ہے کھانے پینے کے لیے، بس وہ درخت ہے ممنوع ہے۔ تو شیطان ابلیس نے ان کو جو ہے بہکایا اور غلایا اور یہاں تک کہ کھلا کے چھوڑا۔ تو جب انہوں نے کھا لیا، اس کا یہ بیان ہو رہا ہے کہ جب ان دونوں نے اس سے کھا لیا، یعنی اس درخت سے، تو دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتوں سے، مطلب جنت کے اندر جو درخت ہیں ان کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اس سے پہلے کوئی سلا ہوا لباس نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے درخت سے کھایا تو اب وہ اپنی اصل انسانی شکل میں آ گئے اور ان کا لباس اٹھ گیا، یعنی بے لباسی کی حالت میں ہو گئے، اور ان کی معصیت بھی ظاہر ہو گئی، اور دونوں سے ایک دوسرے کی جو پوشیدہ چیزیں مخفی تھی، چھپی ہوئی تھیں، اب وہ ظاہر ہو گئیں، اور تو وہ درخت کے پتوں سے ڈوب ڈوب کر اس کا لباس بنایا اور اپنے اوپر پہن لیا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے۔ اور اس لیے کہ انہیں جب یہ اپنے ننگے پن کا، اپنی عریانیت کا انہوں نے مشاہدہ کیا اور دیکھا، تو ان کے اندر حیا جو ہے آئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ حیا جو ہے انسان کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے۔ تو اسی کے اوپر یہ قصہ جو ہے دلالت کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے اندر تمام انبیاء، تمام رسول، حیا کی صفت، حیا کا اخلاق بہت زیادہ رہا ہے، اعلیٰ پیمانے پر رہا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کتنے حیا کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ موسیٰ بہت زیادہ حیا کرنے والے تھے اور ستر کرنے والے تھے، یہاں تک کہ ان کے اسکن میں سے کچھ بھی چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، اور یہ حیا کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود بھی آپ کی صفت میں ہے کہ شدید حیا آپ کے اندر پائی جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفت آپ کے اندر پیدائشی رکھی تھی، اور بعثت سے پہلے بھی یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اس پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث دلالت کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں کے ساتھ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس کے لیے پتھر جو ہے اٹھا کے لے کے جا رہے تھے۔ یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ کعبہ کی دیوار تعمیر ہو رہی تھی، سارے قریش اس میں شامل تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ تو وہ اس وقت وہ پتھر اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، اور ازار یعنی تہمت یا لنگی کہہ لیجئے وہ پہنے ہوئے تھے۔ تو ان سے حضرت عباس جو ان کے چچا تھے، انہیں کی ہم عمر تھے، انہوں نے کہا کہ بھتیجے
ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا ازار اتار کے اپنے کندھوں پر رکھ لو اور پھر اس پہ پتھر رکھو، اس میں تمہارے لیے آسانی ہوگی، یہاں پہ یعنی اس کی وجہ سے درد نہیں ہوگا اور نشان نہیں پڑیں گے۔ تو ان کی بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ازار کھولا اور اپنے کندھوں پر رکھ لیا، لیکن جیسے ایسا کیا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور اس کے بعد پھر کبھی بھی ایسا کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں پیش نہیں آیا کہ آپ نے اپنے جسم مبارک کو یعنی اس طرح سے کہ کھولا ہو، الا یہ کہ جو عبادت کی جگہ ہیں، عبادت کی چیزیں ہیں، مثلا حج میں یا کسی اس طرح کے اور موقع پر جہاں پہ کچھ چیزیں جو ضروری کھلتی ہیں، باقی رہے گی شرمگاہ جو ستر کا وہ ایریا ہے، وہ تو کبھی بھی کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو سقط مغشیًا علیہ، بے ہوش ہو کر گر پڑے، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس احساس سے جو انہیں برہنگی کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے شدت کے ساتھ حیا ظاہر ہوئی، اس وجہ سے وہ یعنی حیا کا جو ہے اثر تھا جس کی وجہ سے وہ گر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف حیا بلکہ تمام اخلاق کریمانہ سب سے اعلیٰ پیمانے پہ، اعلیٰ درجے پر جو متصف تھے۔ وہ تمام چیزیں یعنی یہ نہیں کہ تھوڑی بہت، آخری جو پرفیکٹ معیار ہوتا ہے اس حد تک پائی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعثت کے بعد جب وحی آنا شروع ہوئی، دین کی تعلیمات آئیں، آپ نبی بنا دیے گئے، تب جو فطری ان کے اندر حیا پائی جاتی تھی، اس کے اوپر مزید حیا جو ہے دین نے ان کے اندر پیدا کر دی، یہاں تک کہ ان کے اصحاب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں بیان کرتے ہیں، جو وہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرنے والے، قریب سے جاننے والے، تو وہ بیان کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنواریوں سے زیادہ جو اپنے مخفی یا چھپے ہوئے گوشے میں ہوتی ہے، کمرے میں ہوتی ہے، کنواریاں ان کے اندر جتنی حیا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا پائی جاتی ہے۔ تو یہ کنواریوں کا خضر کا لفظ آیا ہے۔ خضر حقیقت میں جو نئی نویلی دلہن آتی ہے یا اس لائق ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے الگ سے کنارے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ وہ چھپ سکے، کیونکہ حیا کا وقت رہتا ہے، تو اور یہ کلچر پہ بھی ہوتا ہے، اور جہاں پہ حیا کو مار دیا جائے بچپن ہی سے بچوں کے اندر تو کیا رہے گی، اگر فطری چھوڑ دیا جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے اندر شرم ہوگی۔ تو اس لیے کہا کہ وہ جو اپنے پوشیدہ جگہوں پر جب ہوتی ہیں کنواریاں شرما کر، ان سے زیادہ جو ہے شرم کرنے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں شرم کے اور حیا کے بہت سارے جگہیں اور بہت سارے واقعات جو ہے نقل کیے گئے ہیں، جو صحابہ کرام نے بتایا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، آپ کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں، ان کو اسوہ بنائیں، ان کے اخلاق کو اختیار کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں ایک واقعہ یہ بڑا مشہور ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حیا کا واقعہ ہے کہ جب معراج پہ گئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نماز دی 50 وقت کی۔ وہ واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ مل رہے ہیں، پوچھا کیا ملا تو انہوں نے بتایا۔ تو اس سلسلے میں کئی بار وہ کہہ لیجئے کہ ان کے کہنے پہ کہ جائیے آپ جو ہے نا کم کروائیے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، آپ کی امت سے ہونے والا نہیں۔ ہوتے ہوتے کم ہوتے ہوتے 5 تک جب پہنچے، پھر واپس آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا ہاں کیا بچا، تو ان کا کہ 5 نمازیں ہیں لیکن 50 کا ثواب ملے گا۔ تو ان کا پھر جائیے واپس، یہ بھی نہیں ہونے والا، بڑا مشکل رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اب پھر جاؤں، یعنی حیا آتی ہے کہ اللہ سے جا کے جو 50 سے گھٹا کے 5 جو ہے نا کر دیا، اب پھر میں جا کے مزید جو ہے مطالبہ کروں۔ تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ کے طلب کے جواب میں کہ استحییت من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آئی، شرم آئی۔ اور ایک دوسرے اس میں الفاظ روایت میں ہیں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موسیٰ واللہ مجھے اپنے رب سے شرم اب آتی ہے، کتنی بار میں آیا گیا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ میں گیا تو کم کیا، تو اب مجھے شرم آ رہی ہے، تو اب نہیں ہو سکتا، چنانچہ واپس آ گئے۔ اسی طرح سے آپ کی حیا کے بارے میں یہ ہے کہ غسل کرتے وقت بھی آپ جو ہے نا پردہ کرتے تھے، تو یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے جا کے نہائیں۔ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ کیا، اب وہ چھوٹے کمرے تھے، حالانکہ اپنے ہی گھر کے لوگ تھے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی نہانے کے لیے ان کا پردہ میں نے کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہ کے انہوں نے غسل فرمایا، جنابت سے یہ غسل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے حجرات کے پیچھے، یعنی جو کمرے تھے امہات المومنین کے، ان کے پیچھے، مطلب ایک ہی چھپی ہوئی جگہ پہ غسل فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ کہ کبھی بھی آپ کا وہ حصہ یا کہہ لیجیے کہ جو پوشیدہ رکھنے کا ہے، اور اسی طرح سے شرمگاہ، وہ تو آگے بھی، اس سے آگے کی بات ہے، یہ کبھی بھی جو ہے دیکھا نہیں گیا کھلا ہوا۔ اور ایک اور صحابی وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو جب وہ غسل کرنا چاہتے تو فرماتے کہ تم مجھے پردہ کرو اس طرح سے کہ تمہاری پشت جو ہے میری طرف ہو، مطلب یہ کہ تم مجھے پردہ کرو یوں، لیکن تم ادھر نہیں دیکھو، ادھر دیکھو۔ تو کہتے میں ایسے ہی کیا کرتا تھا کہ میں اپنی پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے اور آپ کو پردہ کیا کرتا تھا۔ آپ کی حیا کا واقعہ یہ بھی ہے، ان کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گھٹیا اور گندی بات یعنی گرے ہوئے الفاظ نہیں استعمال کرتے تھے اپنی گفتگو میں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن فاحشا ولا متفحشا، نہ فاحش تھے متفحش تھے، دونوں کا مادہ ایک ہے، مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ کی زبان میں کوئی فحش گوئی تھی اور نہ ہی عمل میں کوئی جو ہے بے حیائی کا ارتکاب تھا۔ تو فاحش بھئی آپ دیکھیں نا سڑکوں پہ چلتے ہیں، آج کل تو بڑی مصیبت ہو گئی ہے کہ جو یوٹیوب وغیرہ آ گئے ہیں، ان کی وجہ سے مجھے ڈر، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو اتنا معیار پست ہے اس میں جو بناتے ہیں، کچی گالیاں جو ہے دیتے ہیں۔ اب لڑکے سنیں گے لوگوں کی زبان اس طرح سے بولتے ہوئے، نمبر ایک زبان کا معیار ایسے ہی بھی گرتا ہے، یعنی ہندی اور اردو بولتے ہیں اس میں بھی جو ہے نا مذکر مؤنث کی وہ نہیں ہے تمیز، اور بالکل، اور دوسرے کے الفاظ بڑے یعنی ادب اور تمیز سے جو ہے خالی ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو کوئی فحش گو نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی بے حیائی کی بات کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی کوئی غلطی اور چوک پہ کوئی تنبیہ کرنا چاہتے تو یہ نہیں کہ کھلے عام سب کے سامنے یوں کہیں اور ڈانٹ دیں یا پٹکار دیں، اور وہ، بلکہ جب ضرورت محسوس ہوتی تھی تو اسے تذکیر کے انداز میں، نصیحت کے انداز میں بلا کے بیٹھ کے جو ہے اسے تنہا جو ہے بیان کرتے تھے، اور یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کوئی ذلیل ہو یا اس انداز میں بات کی جائے کہ آدمی اپنے اندر جو ہے رسوائی محسوس کرے کہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے، ایسا نہیں۔ اور یہ بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دیکھتے تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈانٹ کے یا براہ راست جا کے اس کو بات کریں، آپ عمومی تربیت کا اور اصلاح کا اسے جو ہے نا ایک ٹاپک بنا لیتے اور یوں جا کے خطاب کرتے ممبر پہ، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، کیسے ایسے کرتے ہیں؟ تو بات کسی ایک کی ہے،
اور اس کی اصلاح مقصود ہے، لیکن اس سے سب کی اصلاح ہو جائے۔ فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، تو یہ کہنا اور یہ کرنا یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی اصلاح بھی ہو جاتی تھی، اور کوئی یہ نہیں محسوس کرتا تھا کہ میری جو ہے توہین کی گئی۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس میں کوئی عیب نہیں لگاتے تھے۔ پسند آیا تو کھایا، نہیں تو اٹھ گیا، لیکن کبھی کسی کھانے کو یہاں پہ دسترخوان پہ رکھا ہے یا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اسے جھڑک دیا، اسے پھینک دیا، یا اس کے بارے میں کہا یہ کیسا گھٹیا ہے، کچھ نہیں۔ پسند آیا یا ہے طبیعت تو کھا لیا، نہیں ہے تو بس چھوڑ دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ذائقہ اس کا بگڑا ہوا ہے یا مجھے ناپسند ہے، ایسا نہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں جیسا کہ آیا ہے کہ ایک خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بارے میں، غسل کے بارے میں دریافت کیا جب وہ حالت حیض میں ہو، تو کہ کیسے وہ جو ہے غسل کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسے یہ کہ اپنے شرمگاہ کو صاف کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ اچھی طرح سے طہارت کر لیں، اور بس یہ، اور خاص طور سے مستحاضہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو ایک بیماری ہوتی ہے مستقل، ایام جو ہے چند دن کے ہوتے ہیں، لیکن استحاضہ جو ہے یہ کبھی بھی ہوتا ہے تو اس کو بیماری مانا جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کے فقہی احکام الگ الگ ہیں۔ حیض کی حالت میں نماز اور یہ سب کچھ ساقط ہو جاتا ہے، کچھ کی جو ہے وہ ہے بعد میں قضا ہے، کچھ کی نہیں ہے۔ تو یہ لیکن استحاضہ میں نہیں ہے۔ استحاضہ میں کیا کریں؟ تو اس میں ہر نماز کے لیے صاف کر کے وضو کیا جاتا ہے اور نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اسے طہارت حاصل کرو، نہاؤ، اور پھر اس سے یعنی جب ہو جائے صاف تو ایسے ہی کر کے نہا کے اور نماز پڑھو۔ اور ہاں، خون کا اگر نشان باقی نظر آئے تو پھر یہ ہے کہ نہیں، یہ حیض کسی سے خون کا نشان نظر آئے تو پھر یہ ہے کہ انتظار کرو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پر آپ کو حیا آئی اور آپ نے منہ اپنا دوسری جانب حیا کی وجہ سے پھیر لیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کو خود قرآن میں بھی بیان کیا ہے، جو تا قیامت جس کی تلاوت ہوتی رہے گی، جیسا کہ شیخان یعنی حضرت امام بخاری، امام مسلم، ان دونوں نے روایت کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شادی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی حضرت زینب بنت جحش سے، تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بلایا کھانے پہ، تو لوگ آ گئے پہلے ہی، اور آ کے بیٹھ کے وہاں پہ باتیں کرنے لگے، گپ شپ میں لگ گئے، اور جب وہ یعنی وقت لمبا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گویا ایک گرانی محسوس کر رہے تھے، اٹھ کے چلے وہاں سے، لیکن جانے کے بعد ابھی بھی لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ کروایا، تو پھر آپ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے اٹھ نہیں رہے ہیں تو مستقل اٹھ کے چلے گئے، تو جب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے تب جو ہے وہ لوگ گئے، اور آخری بار 3 لوگ بچے ہوئے تھے، وہ لوگ بھی نکلے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے رہے، جب آخری مرتبہ دیکھا کہ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی وہ جا نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے چلے گئے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا، سمجھ گئے، اور آخری 3 لوگ بھی وہاں سے رخصت ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ اس سلسلے میں یعنی آیات آئی ہیں باقاعدہ، آگے بیان ہو رہا ہے، آیات آ رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا۔ لمبی آیت ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں۔
اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آداب سکھایا گیا دوسروں کو، حقیقت میں ہمارے لیے بھی اس میں تعلیم ہے، ہم سب کے لیے یہ مجلسی آداب ہوتے ہیں کہ کس طرح سے خیال کرنا چاہیے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے، تم نبی کے گھروں میں داخل مت ہو۔ گھروں اس لیے کہا گیا ہے کہ ہر یعنی زوج مطہرہ کا حجرہ الگ الگ تھا، صرف ان کو گھر کا نام دیا گیا۔ نبی کے گھروں میں مت داخل ہو الا یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے اور کسی وقت کھانے پہ بلایا جائے، اور جب کھانے پہ بلایا جائے تو یہ نہیں کہ پہلے آ کے بیٹھ کے پکنے کا انتظار کرو، اور جب پھر بلکہ جب تمہیں پکارا جائے کہ اب آؤ یا کوئی ٹائم فکس کر دیا جائے تو پھر اس وقت جو ہے تم داخل ہو، اور پھر جب کھا چکو تو پھر وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ بیٹھ کے وہاں پہ گپ شپ نہ لگاؤ، لمبی گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس لیے کہ یہ بات نبی کے لیے تکلیف دہ ہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تم سے حیا فیستحی منکم، پھر بھی وہ حیا کرتے ہیں اور بات کہہ نہیں پاتے، لیکن اللہ حق بیان کرنے سے نہیں حیا کرتا۔ اور پھر آگے انہیں مزید خطاب فرمایا، صحابہ کرام جو آئے تھے اور پوری آبادی کے لیے گویا یہ حکم ہو گیا تمام مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو ان سے، یہاں پہ ان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، ان سے جب تم کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ تر ہے، یعنی کسی کے اس میں دل میں کوئی غلط خیال نہ ہے۔ اور اس سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے حقیقت میں کہ نبی کے گھر میں ازواج مطہرات کے سلسلے میں اور صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی جا رہی۔ تو آج ہمارے یہاں لوگ اس کا خیال ہی نہیں کرتے۔ آج ہی میں صبح میں پڑھ رہا تھا، ہمارے ہندوستان میں جو ہے مسائل اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ پتہ چلا کہ گھروں میں بے پردگی کی وجہ سے یا غیروں کا اس میں اٹھنا بیٹھنا، اور اسی طرح سے بڑی بڑی فیملیز جو ہے نا ایک ساتھ میں رہنا، تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سارے جو غلط کیسز ہوتے ہیں وہ ہو رہے ہیں، بدکاری ہو رہی ہے، ابارشن کے کیسز آ رہے ہیں، اس طرح اس پہ تحریک چلائی جا رہی ہے، سمجھا۔ تو یہ فرمایا کہ جب ان سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے تم کوئی سامان مانگو یا کوئی سوال کچھ پوچھنا ہے، کچھ مانگنا ہے، تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزہ تر ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی، اور تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ ہی تمہارے لیے اب یہ گنجائش ہے، اجازت ہے کہ تم ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی بھاری ہے، مطلب بہت بڑا گناہ ہوگا، سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ باقاعدہ حکم آ گیا سورہ احزاب میں کہ یعنی ازواج مطہرات سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کوئی اپنے دل میں یہ خیال نہ پالے کہ ان کے رخصت ہو جانے کے بعد اب یہ جو ہے ازواج ہیں ان سے۔ اس زمانے میں خاص طور سے بڑا رواج تھا کہ لوگ یعنی شادیاں کرتے تھے، دو دو تین تین سب کے پاس ہوتی تھی، تو جا کے جو ہے نا وہ شادی کریں، نہیں، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ تو دیکھیے یہ یہاں پہ اصل ٹاپک تو یہ ہے، حیا کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں لوگ بیٹھے ان سے شرما رہے ہیں، کیسے کہیں بھائی چلو کھا چکے، لیکن نہیں کہہ پاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ لیکن اس کے اندر جو اصل چیز ہے وہ یہ میسج وہ ہم سب کے لیے ہے کہ یہ نہ ہو کہ بھائی بلایا گیا ہے 8 بجے تو 6 بجے جا کے بیٹھ گئے، اچھا 8 بجے بلایا کھانے پہ، جب کھا چکے اس کے بعد اب چلیے بھائی رخصت ہوں تو بیٹھے ہوئے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یعنی بندے کو جو ہے تکلیف ہو، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے وہ حیا سے متصف تھے اور اپنی امت کو بھی اسی حیا کی تعلیم دے رہے تھے، اس کے مطابق تربیت کر رہے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ استنجا کر رہا ہے اور بغیر ازار کے، یعنی کھلا ہوا ہے اور استنجا کر رہا ہے۔ اب اس زمانے کا ماحول یعنی یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ رکھا ہوا ہے، کہیں اٹھ کے گیا پانی سے اپنے دھلنے کے لیے، یہ مراد ہے، تو لوگوں کے سامنے وہ ننگا ہو کے وہ اپنا دھل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ
گئے اس کو دیکھنے کے بعد، اور اللہ کا کہ حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حی ستیر، اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے، یعنی اللہ خود بھی حیا کرنے والا ہے۔ ستیر ہے یعنی وہ بھی پردے میں ہے، ستر میں ہے، وہ حیا کو اور ستر کو پسند کرتا ہے، شرم کو اور پردہ پوشی اس کو جو ہے پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا تم میں سے جب کوئی غسل کرے یا دھوئے تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے، ستر کرے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے سامنے کے پاس سے گزرے تو اور دیکھا کہ وہ شخص اپنے بھائی کو یعنی ملامت کر رہا ہے، بلیم کر رہا ہے، اس سلسلے میں حیا کے بارے میں۔ ان کا بھائی جو ہے بڑا حیا کرنے والا تھا، تو یہ اس کو ڈانٹ رہے تھے، گویا وہ اس کو ایک کمزوری یا غلط چیز سمجھ رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی سے کہ تم تو اتنی شرم کرتے، اتنے حیا کرتے ہو کہ یعنی جو ناقابل قبول ہے اور غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، گویا اس کے کہنے کا یہ مقصد تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھے کہ دیکھو اس کو جانے دو، جو حیا کر رہا ہے اس کو کرنے دو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے فإن الحیا من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان جن چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، تکمیل پاتا ہے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا ایک جگہ کہ حیا ہوتی ہے تو اس سے بھلائی آتی ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے، جہاں حیا ہوگی وہاں پہ خیر ہوگا، وہاں پہ بھلائی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک بات آپ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمائی کہ ماضی میں یعنی آپ سے پہلے کلام نبوت جو کچھ نقل ہوتا رہا ہے اور اس میں حکمت کی باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے، یعنی پرانی پہلے سے بات چلی آ رہی ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اور یہ آج تک یہ چلا آ رہا ہے، جب تمہیں شرم نہ ہو تو جو سمجھ میں آئے کرو۔ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو لوگ بے شرم ہو جاتے ہیں، حیا اور شرم ساری ہو جاتے ہیں، وہی ہوتے ہیں کہ جو جی میں آتا ہے الٹا پلٹا غلط سیدھا غلط وہ کرتے ہیں۔ تو اگر تمہیں حیا نہیں ہے تو پھر کرو۔ تو حیا تو ایک چیز ہے کہ جو روکنے والی ہوتی ہے نا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ وہ حیا کا اخلاق وہ اپنائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے، آپ نے اسے اپنایا، اس کی تعریف کی اور اپنی امت کو اس کی تربیت دی کہ وہ بھی اس کو اپنائیں۔ اور اسی طرح سے جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ کے بارے میں، تو مومن کو چاہیے کہ اس کا دھیان کریں، اس پہ توجہ کریں اور اسے سیکھیں اور سکھائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہے اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو بھی اللہ کے رسول تمہیں دیں اسے پکڑو، اسے تھامو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے باز رہو۔ اور اس لیے مومن کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو بدعت قسم کی ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، جو دین میں نہیں ہے، ایسی بدعتوں سے وہ اجتناب کریں، بچیں، دور رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کریں۔ تو جیسے یہ بھی جو ہے غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی منایا جاتا ہے، اس سلسلے میں جو بدعتیں خاص طور سے کی جاتی ہیں، جشن ہوتا ہے اور آتش بازیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، یہ ساری غلط چیزیں ہیں۔ اگر اللہ کے رسول کا صرف یہ ہے کہ آپ کی سیرت بیان کی جا رہی ہے اچھے انداز میں، مثلا اس طرح سے ہو رہی مجلس، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن میلاد یوں منانا کہ اس پہ جشن منایا جائے، اس پہ پٹاخے جو ہے پھوڑے جائیں اور اس پہ ڈھول اور نگارے جو ہے بجائے جائیں، تو یہ سب جو ہے درست نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا، نہ صحابہ کرام نے، تابعین نے، اور نہ ہی
ائمہ اربعہ نے، اور جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے معاشرے میں اس چیز کو داخل کیا ہے وہ باطنی فرقے تھے جو ماضی میں نکلے ہیں، گمراہ فرقے، اور انہوں نے یہ ساری بدعتیں میلاد کے نام پہ شروع کی اور جو باطل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے امر میں مطلب دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس میں سے ہے نہیں تو وہ ٹھکرا دی جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ اس لیے ہر جو ہے نئی چیز وہ گمراہی ہے، اس سے دور رہیں، اس سے بچیں، اور اہل باطل کا کتنے بھی اپنے باطل افعال کے لیے، باطل چیزوں کے لیے وہ بیان کریں اور اس کی فضیلتیں بیان کریں، جو چیز باطل ہے باطل ہی رہے گی، اس سے دھوکہ کسی کو نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہاں پہ خطبہ جو ہے امام صاحب کا آج کا ختم ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حیا کے سلسلے بڑی تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں بتایا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حیا جو ہے مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، وہ بھی اس میں ہے نہیں، کہ حیا جو ہے مومن کا زیور ہے۔ حقیقت میں حیا مومن کا زیور، حیا ہوتی ہے تو اس کی شخصیت بہترین شخصیت بنتی ہے، سنورتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سکھلائی ہوئی تعلیمات کو اپنانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تمام کے تمام کا حیا ہو یا جتنے بھی آپ کے اخلاق ہیں، ان سب کو اخلاق حسنہ کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔